کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، کیونکہ اپنے منگتوں کی وہ رکھتے ہیں فہرست میں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور یقین دیکھیے شاہین دیکھیے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، ہے ایمان کہ آئیں گے
محد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا مجھے منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا لوگ مشکل زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ اس مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ شاعر نے لکھا لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، اماں زہرا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کا، جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کا، تو آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے، دیکھی ہے، ہم اٹھائیے دائیں ہاتھ، سب ہاتھ اٹھائیں، میں تو اس بار جج بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں بھائی، اعلان کر رہا ہوں، او مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان پہنچنا طرفا تو کہنا آقا، مجھے اپنا مدح پورا کرنے دیں، مدینے پاک کی تو کہنا آقا، میری ماں جو کرے گی وہی پڑھیں گے، لیکن ماں دے صدقے ماں دعا دے دے آج کوئی خالی نہ جاوے، محبوب پاک دی پتر بیٹھے نے، بابیاں دے پتر بیٹھے نے، ایک باری دونوں ہاتھ، او مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان
پہنچنا در پر تو کہنا آقا. میرے سید مزید شاہ جی حضور آپ کی مدینہ پاک کی نسبت پہنچنا در پر تو کہنا آقا. سلامی دے غلام پہنچنا در پر تو کہنا آقا. سلامی دے غلام کیا کروں گے یاد آتی ہے سہیلی مدینہ 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 امیرہ دی گلیاں غریباں دی گلیاں مدینے چ جانا نصیباں دی گلیاں مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میرے بھی مدینہ دیکھ لیا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. ہر سانس سے آتی ہے ثنا کیا کروں کہ او مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان. بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشیں مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے، تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہیں رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے. تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے. یہ خیر البقا ہیں، یہ مقدس دھرتی ہے، اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے. دنیا کا عالی نسب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا. یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے. ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں، اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی. ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے.
جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آدھی اینٹ سے اتنا اجر لکھا گیا ہے، اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تزئین کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے، فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسجدوں کی تعمیر، تزئین، آبادی کا صلہ رکھا ہے، ان کے احکام الگ رکھ دیے گئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، یہاں قدم بھی سنبھل سنبھل کے رکھو، تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو لہسن کھا کے، مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو، اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا کے آنا چاہیے، ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئی۔ اور لباس بھی جائز ہیں، لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے، اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناؤ، اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے، سفید لباس سے زینت بخشو۔ تو مسجدوں کو زینت دیں، مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں، دایاں قدم آگے رکھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شرعی جانا منع کر دیا گیا ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد کی عمارات کو باقی عمارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ گھر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جس کے منبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے، جس کے میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور درود و سلام کے نغمے ہواؤں میں پھیلتے، اور ہواؤں میں اللہ کی تکبیر کی، رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی، اور فلاح اور نیکی کی طرف بلاوے کی، اور درود و سلام